Welcome to the مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر. خوش آمدید ڈیئر واچرز، ڈیئر سبسکرائبر. ہوپ سائنس نوٹس کلاس 4 کے جو سالو لیکچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ انہی نوٹس کی انگلش ورژن کو جاننا، دیکھنا، سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، یا اپنے بچے کو ہوم ورک کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نوٹس کو جو ہے وہ جب آپ اردو ورژن جو ہے سن رہے ہوں تو، یا اردو میڈیم کا یہ جو ہے وہ ورژن سن رہے ہوں، تو آپ اپنے انگلش نوٹ بھی سامنے رکھ لیا کریں نوٹس. اور جب آپ انگلش کا جو ہے نا وہ ورژن سن رہے ہوں مینٹور انگلش پہ، تو آپ اردو ورژن سامنے رکھ لیا کریں، تاکہ دونوں کے اندر آپ کے لیے بطور ٹیچر جب مطابقت پیدا ہوگی تو اس سے آپ کی ٹیچنگ پیڈاگوجی یا ٹیچنگ میتھڈولوجی یا ٹیچنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے نا وہ بہتر ہو جائیں گی. تو شروع کرنے سے پہلے تعارف آلریڈی کروایا ہوا ہے، اور مائی سیلف موٹیویشنل اسپیکر، لیڈرشپ بزنس کوچ، ماسٹر ٹرینر، لینگویج ٹرینر، ولاگر، ناولسٹ، پروفیسر ایم اے رضا. تو چلیے شروع کرتے ہیں جی. کوشچن نمبر 1 یعنی سوال اول سے شروع کرتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ اردو میڈیم کے اندر رہتے ہوئے میں انگلش کے الفاظ کم سے کم جو ہے نا وہ بولوں، تاکہ لیکن سائنس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ جگہوں پہ ہمارے پاس چونکہ اردو کی جو ہے وہ ترجمہ کی کمی ہے، جس کی بیس پہ تو ترجمہ نہ ہونے کے برابر ہے ان کا، تو وہ ان الفاظ کا اگر استعمال کسی جگہ پر آ بھی جائے تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ پیشگی جو ہے وہ معافی کا خواستگار ہوں، چونکہ وہ معاشرے کے اندر مجبوری ہے ان کو استعمال کرنا. جی، سوال اول، جانداروں کی خصوصیات بیان کریں. جواب: جانداروں کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں. اولاً جاندار سانس لیتے ہیں، ثانیاً جاندار حرکت کرتے ہیں، ثالثاً اپنے جیسے جاندار پیدا کرتے ہیں، رابعاً نشو و نما پا سکتے ہیں، اور خامساً محسوس کر سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ آرڈرنگ لسٹ جو ہے، یعنی یہ جو میں نے الفبائی ترتیب میں لے کر اگر اس کو آنا چاہیں تو میں نے اس کو جو ہے وہ ایک اور ترتیب کا استعمال کیا. یہ بھی اردو میں جو ہے نا متداول ہے، مستعمل ہے، بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے اندر جو دی گئی ہے یہ رومن اردو، رومن جو ہے نا وہ ڈیجٹس ہیں. تو رومن کے اندر 1 2 3 4 5 یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جب اس کو جو ہے وہ ترتیب جو ہے وہ الفبائی ترتیب، آرڈرنگ لسٹ کا سمجھنے کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ الفبائی ترتیب میں لے کر آئیں گے تو یہ جو ہے وہ ایسے ہو جائے گی: اولاً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً، خامساً. اور اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ الف، با، تا، سا، جیم ایسے بھی لا سکتے ہیں. اور یہ دو جو ہے نا اس کے متداول آپ کو میں نے بتا دی ہیں، تاکہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ویڈیو کو بھی جو ہے نا وہ لینتھی ہونے سے، ویڈیو کو طوالت سے بچائیں. ٹھیک ہے جی. سوال دویم. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا اردو دانوں کے اندر اختلاف ہے کہ لفظ دوم ہوگا یا دویم.
فرنگیاسفیا اور جو ہے وہ سنسکرتی اور فارسی کی روح سے یہ دویم ہے، لیکن جو ہے وہ آج کل دوم کے اوپر جو ہے وہ کثیر اردو دانوں نے جو ہے نا وہ اجتہاد فرمایا ہوا ہے، تو میں نے آپ کو دونوں بتا دیے ہیں، آپ اپنی مرضی اور اپنی سہولت اور اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو دیکھ لیجئے گا۔ پودوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جواب، اچھا جی، اب یہ ایک طرف پودے لکھ دیے، دوسری طرف جانور، اور پھر نیچے فرق بیان ہو رہا ہے۔ پودے سبز رنگ کے ہوتے ہیں، جانور دوسرا ان کا جو فرق ہے، یہ اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، یعنی یہ اپنی خوراک تیار کر سکتے ہیں۔ جانور یہ مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں، یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ سوال سویم، اس سویم اور دویم دونوں کا وہی جھگڑے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دوم کے اندر جو ہے نا بیان کر دیے ہیں، تو سویم اور سوئم۔ ٹھیک ہے جی۔ سوئم لائیں گے تو وہ ہمارے ہاں اجتہادی ہے اردو دانوں کے ہاں، اور سویم لائیں گے تو سویمبر سنسکرتی کا جو ہے نا ورڈ ہے، ہندی کے اندر بھی، یعنی لفظ ہے، ہندی کے اندر بھی بولا جاتا ہے، اور وہاں سے ہم اس کو اٹھا کر لے آئے ہیں۔ جواب، پودوں اور جانوروں کے درمیان ایک جیسی خصوصیات لکھیں۔ جواب، پودوں اور جانوروں میں درج ذیل ایک جیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں: بڑھنا، سانس لینا، نشو و نما۔ اب الفبائی ترتیب یعنی آرڈرنگ لسٹ کے اعتبار سے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اولاً بڑھنا، ثانیاً سانس لینا، اور ثالثاً نشو و نما۔ سوال چہارم، ورٹیبریٹس کیا ہیں؟ اب جو ہے وہ اصولی طور پہ اس کو بھی جو ہے نا وہ کرنا چاہیے تھا، اس کا ترجمہ کرنا چاہیے تھا، تو لیکن ورٹیبریٹس کو ایز اٹ از استعمال کرنے کے، یعنی جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر بیان کرنے کے لیے، ویسے میں تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ نیچے جو آ رہا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی والے جانور، یہ جو ہے نا اس کا آلریڈی کیا ہوا ہے، تو بریکٹ میں اگر یہ لکھ دیا جاتا تو یہ اچھا تھا، لیکن آپ نے اگر ایز اے ٹیچر یہ بورڈ کے اوپر کروانا ہے تو ورٹیبریٹس کیا ہیں آگے بریکٹ میں آپ لکھ دیجئے گا، ریڑھ کی ہڈی والے جانور، یا وہ جانور جن میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے، تو اس سے سٹوڈنٹ کا فہم اور بہتر ہو جائے گا اور اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ وہ جاندار جن میں ریڑھ کی ہڈی پائی جاتی ہے ورٹیبریٹس کہلاتے ہیں، مثلاً بلی، مچھلی، گائے وغیرہ۔ سوال نمبر 5، انورٹیبریٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کے الٹ ہو جائے گا کہ جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی۔ جواب، وہ جاندار جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں پائی جاتی انورٹیبریٹس کہلاتے ہیں، مثلاً چیونٹی، مکھی، تتلی وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سوال ششم، پودوں کے گروپ کتنے ہیں؟ جواب، پودوں کے 2 میجر گروپس ہیں۔ اچھا، یہاں پہ گروپ کو اگر آپ ایگزیکٹ اردو کرنا چاہتے ہیں تو گروہ ہیں۔ پودوں کے کتنے گروہ ہیں؟ تو جواب آ جائے گا پودوں کے 2 بنیادی گروہ ہیں۔ ٹھیک ہے، میجر کو بھی اگر ایگزیکٹ اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی گروہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کون کون سے ہیں جی؟ اولاً پھولدار پودے، ثانیاً غیر پھولدار پودے۔ اچھا جی، سوال ہفتم، پھولدار پودوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، ہفتم وہ پودے جو پھول پیدا کر سکتے ہیں پھولدار پودے کہلاتے ہیں، مثلاً گلاب، امرود وغیرہ۔ سوال ہشتم، غیر پھولدار پودوں سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ پودے جن پہ پھول نہیں اگتے غیر پھولدار پودے کہلاتے ہیں۔ سوال نہم، بائیو ڈائیورسٹی سے کیا مراد ہے؟ جواب، نہم کسی مخصوص جگہ پر پائے جانے والے جانداروں کی اقسام کی تعداد بائیو ڈائیورسٹی کہلاتی ہے۔ بائیو ڈائیورسٹی کو اگر آپ ایگزیکٹ جو ہے نا وہ کرنا چاہیں گے تو انوائرمنٹ کا اردو ترجمہ آپ ایگزیکٹ کرتے ہیں ماحول، تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم مطابقت ماحول بھی لا سکتے ہیں، اور نہیں، مطابقت ماحول نہیں، ہم یہاں پر لائیں گے، صرف ماحول نہیں لا سکتے بلکہ ہم یہاں پر لائیں گے بیسیکلی ہندی میں تو انہوں نے جانوروں کی پرجاتیاں اس کے لیے جو ہے نا لفظ چنا ہوا ہے، تو ہم جانداروں کی اقسام یہاں پہ بہترین آپشن ہے، پھر ہم اسی کو جو ہے نا استعمال کر لیں گے۔ تو کسی مخصوص جگہ پر پائے جانے والے جانداروں کی اقسام کی تعداد بائیو ڈائیورسٹی کہلاتی ہے۔ اس میں لفظ بائیو جو ہے
وہ زندگی سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، اور ڈائیورسٹی جو ہے اس کے مختلف آہنگ یا اس کے بڑھنے پھولنے یا اس کے منظر میں آنے یا اس کے مظہر ہونے یا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کو بھی آپ امید ہے کہ اب آپ بہتر انداز سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو سوال دہم، دانتوں کا فعل لکھیں۔ جواب دہم، ہمارے دانت خوراک کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ سوال یازدہم یا 11 اردو کے اعتبار سے یازدہم بھی لکھا جاتا ہے، اور پری مولرز کا کام کیا ہے؟ جواب، پری مولرز خوراک کو چبانے اور پیسنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، کہ میں لفظوں کو تھوڑا سا اضافی تناؤ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو جو ہے نا وہ بہتر انداز سے آگے پہنچائیں اور لفظ کا جو ایک ڈھانچہ ہے یا اس کی جو لفظی ساخت ہے وہ بھی پہنچ سکے۔ سوال دوازدہم یعنی 12، ڈھانچے کی تعریف کریں۔ جواب، انسانی جسم کی تمام ہڈیوں کا فریم مل کر ڈھانچہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ڈھانچے کے جو لفظ ہے اس کی بنت سے مجھے اختلاف ہے، ڈھانچہ ہے کے ساتھ جو ہے وہ لکھنا زیادہ بہتر تھا، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے الف کے ساتھ کر دیا ہے، تو میں اس کو جو ہے نا وہ اب یہ ہے تو جو ہے اس کے اوپر تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن بنیادی طور پہ اس سے ہے کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانچہ ہونا چاہیے تھا۔ آگے ہے جی 13واں سوال، دانتوں کے اقسام کے نام لکھیں۔ جواب، انسیزر، اولاً انسیزر، ثانیاً کیننز، اور ثالثاً پری مولرز، اور رابعاً مولرز۔ سوال 14، پھیپھڑوں پر مختصر یا مختصراً نوٹ لکھیں۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ اردو جن صاحب نے ٹائپ کی ہے، یہاں پر جو ہے نا وہ پھیپھڑوں پر مختصراً نوٹ لکھیں۔ یہاں پر الف کے اوپر جو ہے وہ 2 کھڑی زبر کا آنا زیادہ ضروری تھا، تاکہ اردو کا جو اپنا آہنگ ہے ہم اردو ترجمہ کرتے وقت بالکل اس کو یکسر بھلا نہ دیں کہ وہ جو ہے نا کبا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، وہ سچویشن نہ، وہ حالت نہ پیدا ہو جائے۔ جواب ہے جی جو ہے وہ پسلیاں پھیپھڑوں کی حفاظت کرتی ہیں، ہمارے پھیپھڑے سکڑتے اور پھیلتے ہیں، پھیپھڑے ہمارے جسم میں خون اور ہوا کے مابین گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ سوال 15، اگر آپ یہ فارسی ایگزیکٹ گنتی کو جو ہے نا وہ جاننا چاہتے ہیں یا پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اسلامیات اور کلاسیکل اسلامک سائنسز کا چینل ہے جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام، وہاں پر یہ تفصیل سے دی ہوئی ہے، اور مختصر نصاب فقہ سیریز وہاں پر دستیاب ہے مکمل طور پر، اس کے جو ہے نا ذیل میں یہ دی ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی آپ اس کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں۔ اچھا جی، سوال نمبر 15، آپ دل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جواب نمبر 15، دھڑکن جو ہم محسوس کرتے ہیں دل کی ہوتی ہے، دل پسلیوں سے گھرا ہوتا ہے، دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے، اس کے مسل سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ آگے ہے جی سوال نمبر 16، نظام کا سب سے بڑا حصہ کون سا ہے؟ جواب نمبر 16، معدہ اور مادہ۔ یہاں پر جو ہے نا وہ ہمارے ہاں معدہ جو ہے وہ غلط العام ہو چکا ہوا ہے، تو اب آپ اس پہ گزارا کیجئے۔ معدہ ایک بستے کی طرح ہے، یہ نظام انہضام کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی جواب نمبر 17، ہمارا معدہ ایک بستے کی طرح ہے، یہ ڈائجسٹو جوس خارج کرتا ہے، یا معدہ کے جو ہے وہ جوس خارج کرتا ہے، یا ہاضمے کے جوس جو ہے وہ خارج کرتا ہے، یا ہاضمے کے لیے مخصوص جو ہے وہ مادہ خارج کرتا ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جس سے خوراک ہضم ہوتی ہے۔ معدے کی دیواریں خوراک کو پیستی ہیں یا چکی کے جیسا کام کرتی ہیں، سمجھانے کے لیے۔ سوال نمبر 18، اچھا 18 اور 18 دونوں جو ہے نا وہ کراچی والے 18 بولتے ہیں، ہم لوگ پنجاب میں جتنے ہیں وہ بولتے ہیں 18، تو اس میں جو ہے وہ لفظ کا اختلاف نہیں ہے، اس کی پروننسیشن کا اختلاف ہے۔
کیونکہ 18 بولیں گے تو الف ساکن ہو جائے گا، اور 18 بولیں گے تو الف کا اپنا جو اس کی آواز ہے وہ موجود رہے گی، وہ سالم موجود رہے گا۔ مسلز کا کام کیا ہے؟ جواب 18 یا 18۔ مسلز مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، یہ ہڈیوں اور جوڑوں کی مدد سے ہاتھوں، بازوؤں، ٹانگوں اور پاؤں کو حرکت دیتے ہیں۔ ان حرکات کی وجہ سے ہم بیٹھ سکتے ہیں، چل، دوڑ اور چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ چل پھر بھی ہو جاتا تو اچھی ترکیب تھی۔ ہمارا دل خون کو مسلز کی مدد سے پمپ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ 17 کو 17 بول دیتے ہوتے ہیں، تو 17 پنجابی میں ہوتا ہے، اردو میں ایگزیکٹ یہ 17 ہے، تو یہ خاص طور پہ دھیان رکھیے گا۔ اچھا جی، جواب نمبر 19، دماغ کا کام کیا ہے؟ جواب نمبر 19، دماغ جسم کے مختلف حصوں سے معلومات حاصل کرتا ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے جسم کو کس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر ہمارا آئی تھنک اچھا یہ رہتا ہے ابھی۔ اچھا جی، تنے پر مختصر نوٹ لکھیے، یہ جواب نمبر 20 ہے، سوال نمبر 20 ہے، اور جواب نمبر 20، تنے زمین کے اوپر اگتے ہیں، تنوں کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، تنے اور اس کی شاخوں پر بہت سے پتے ہوتے ہیں، تنے پانی اور نمکیات کو جڑوں اور پتوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور انتہائی اچھا میٹھا اور رسیلا تنا کون سا ہوتا ہے جی؟ رس بھرا تنا گنے کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ وہ بچوں کو تھوڑا سا ایک اس کا امپیکٹ ڈالنے کے لیے۔ سوال نمبر 21، آپ بیج کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جواب نمبر 21، جب پھول بیج بنتے ہیں تو ان کا پکا ہوا حصہ پھل بن جاتا ہے۔ کچھ پھل جیسا کہ آم، اخروٹ اور آڑو میں ایک بیج پایا جاتا ہے، کچھ پھلوں میں بہت زیادہ بیج ہوتے ہیں جیسے تربوز، امرود، پپیتا وغیرہ۔ یہاں پر میرے خیال سے چیپٹر دویم جو ہے نا وہ ہمارا یقیناً مکمل ہو چکا ہے جی، بالکل۔ تو اگلا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 ہے، یعنی دویم چیپٹر جو ہے وہ چیپٹر اول مکمل ہو گیا ہے۔ تو نئے چیپٹر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور اسی جو ہے وہ لیکچر کو اگر آپ انگلش میں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے کورسز جو ہے وہ آپ نے شروع میں بھی جو ہے نا وہ سن لی ہیں، وہ بھی ہم کروا رہے ہیں، تو ان میں اگر آپ داخلہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے اینڈ پہ وہ سٹارٹ میں بھی اور اینڈ پہ لگانا ہے وہ جو پرومو ہے نا اس کا، just use the promo only. No, the first one. Okay, thank you. Welcome to the Hope